بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 322 کتاب فی الاستقراض میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب اذا قضا دون حقہ او حل لہ فہو جائز۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ جتنا کسی کا قرض دینا ہے اس سے کم ادا کیا جائے، باقی معاف کروا لیا جائے، یا جس نے قرض لینا ہے وہ پورا قرض لینے کی بجائے کم قرض لے کر باقی معاف کر دے، دونوں طرح جائز ہے۔ اس باب کو باندھنے کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ اس کو ابن کعب بن مالک نے روایت کیا ہے، کعب بن مالک کے بیٹے عبد الرحمن نے، کہتے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد احد کے دن شہید ہو گئے تھے، وعلیہ دین، اور ان کے ذمہ قرض تھا، فاشتد الغرماء فی حقوقہم، تو جو قرض لینے والے تھے انہوں نے اپنے حقوق کے مطالبے میں سختی اختیار کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فَسَأَلَهُمْ أَن يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ان قرض خواہوں سے کہیں کہ میرے باغ کا جتنا پھل ہے وہ سارا لے لیں، جو باقی قرضہ رہتا ہے وہ میرے بال کو معاف کر دیں، وہ میرے والد کو معاف کر دیں، سارا پھل لے لیں، باقی معاف کر دیں۔ فَأَبَوْا، تو ان قرض خواہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اب امام بخاری علیہ رحمہ کا جو استدلال ہے وہ یہیں سے ہے کہ قرض خواہوں نے معاف نہیں کیا اپنی جگہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ کے مطالبے کو ان کے سامنے رکھا تو صحیح نا۔ اگر حضرت جابر بن عبداللہ کا مطالبہ شرعاً ناجائز ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیش ہی نہ کرتے، یہیں اب جابر بن عبداللہ سے کہتے کہ نہیں، یہ بات ٹھیک ہی نہیں ہے کہ جتنا قرض ان کا بنتا ہے سارا دینا ہوگا، لیکن حضرت جابر فرماتے ہیں جتنا ہے وہ دیتا ہوں، باقی معاف کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفارش کر دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جتنا قرض ہے اس سے کم ادا کر کے باقی معاف کروا لینا جائز ہے، اگر قرض لینے والا معاف کرے تو، اور اگر قرض لینے والا از خود معاف کر دے تو بھی جائز ہے، وہ بدرجہ اولا جائز ہوا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھی جابر بن عبداللہ کے والد کا قرض معاف کرنا نہ چاہا اور نہ کیا۔ فلم یعطہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حائطی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میرا باغ نہ دیا، یعنی میرے باغ کا پھل نہ دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باغ کا پھل انہیں دینا بھی گوارا نہ کیا، مجھے کہا سنغدو وعلیک، فرمایا کہ صبح ہم آئیں گے، اس وقت تک تو اپنی جگہ پہ رہ، یعنی اس وقت تک تو قرض کی ادائیگی کی فکر نہ کر، کل ہم آئیں گے تیرے پاس۔ فغدا علینا حین اصبح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر صبح آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس، صبح
فطاف بالنخل، ہمارے باغ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر کاٹا، ہمارے باغ میں گھومے، ودعا فی ثمرھا بالبرکہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے باغ کے پھل میں برکت کی دعا کی، فجددتھا، حضرت جابر فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے پھل توڑا، فقضیتھم وبقی لنا من ثمرنا، جب باغ کا پھل توڑا تو جتنے قرض خواہ تھے سب کا قرضہ ادا ہو گیا اور ہمارے لیے باقی بچ بھی گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اس کے آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے اذا قاص او جاز فہو فی الدین فہو جائز تمرا بتمر او غیرہ، مقاصات کرنا اور مجازفت کرنا جائز ہے۔ مقاصات کیا ہوتا ہے؟ 3 آدمی مل کر کاروبار کر رہے ہیں، 2 آدمی مل کر تیسرے کا حصہ دے کے اسے فارغ کر دیں، یا 2 آدمی مل کر کاروبار کر رہے ہیں اور ایک آدمی جو ہے وہ اس دوسرے کا حصہ دے کر اس کو کاروبار سے فارغ کر دے، تو اس کو کہتے ہیں مقاصات۔ مقاصات کرنا جائز ہے۔ اور قرض میں مقاصات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرض خواہ جب تک قرضہ لے نہ لے اس کو اپنے مقروض سے مطالبہ کرنے کا حق ہوتا ہے، اور جب مقروض اس کا قرض ادا کر دے تو وہ حق جو ہے وہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو قرض خواہ کا قرضہ دے کر اس کو اپنے سے علیحدہ کرنا، اسے بھی مقاصات کہہ لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں اسی مقاصات کا ذکر ہے۔ مجازفت کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا۔ مجازفت کا معنی اندازہ کرنا، مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ حدیث شریف میں آئے گا کہ جتنا قرضہ دینا ہے اس کے مطابق اندازہ کرنا کہ میرے پاس اتنا پھل ہے یا نہیں، یا اتنی رقم ہے یا نہیں، اور گنتی کرنے یا تول کرنے کی بجائے اندازے سے اس کو دے کر فارغ کر دینا کہ جتنا میرے پاس ہے وہ لے لے اور اسی کو سارا کچھ سمجھ لے، اس کو مجازفت کہتے ہیں، اندازہ کرنا۔ اس کے تحت بھی امام بخاری نے حضرت جابر بن عبداللہ کی ہی حدیث کو بیان کیا ہے، لیکن یہ وہب بن کیسان سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خبر دی کہ ان کے والد جو تھے جابر بن عبداللہ کے، وہ فوت ہو گئے، ان کے ذمے تھا 30 وسق، یہ ایک پیمانہ ہے، 30 وسق کھجوریں ایک یہودی کو دینی تھی۔ فاستنظرہ جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس یہودی سے مہلت مانگی، اس نے انکار کر دیا، مہلت دینے سے انکار کر دیا، میں نہیں تجھے وقت دیتا۔ فکلم جابر بن عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیشفع لہ الیہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اس یہودی سے سفارش کریں، مجھے کوئی مہلت دے دے۔ فجاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکلم الیہودی لیاخذ ثمر نخلہ باللتی لہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے پاس آئے اور آ کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باغ میں جتنا پھل ہے وہ لے لے، سارا پھل لے لے اور باقی جو ہے وہ چھوڑ دے، جتنا جو باقی کر، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باغ کے اندر 30 وسق کھجوریں نہیں تھیں۔ اگر باغ کی کھجوریں اندازہ بتاتا کہ 30 وسق ہیں یا اس سے زیادہ ہو جائیں گی تو پھر سفارش کیوں کی جاتی، اس طرح اس کو یہودی کو کیوں کہا جاتا؟ تو یہ یہودی سے یہ کرنا، کہنا کہ جتنی کھجوریں ہیں وہ لے لے، باقی چھوڑ دے، اپنے پورے قرضے کے بدلے میں یہ باغ کا سارا پھل لے لے، یہ گفتگو بتاتی ہے کہ باغ کا پھل 30 وسق نہیں تھا، اندازہ یہی بتاتا تھا کہ کھجوریں کم ہیں۔ فابا، پھر آگے سے یہودی نے انکار بھی کر دیا۔ اب یہودی کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اندازہ بھی یہی تھا کہ کھجوریں تھوڑی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ آفر کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کھجوریں کم تھی، قرض زیادہ تھا۔ یہودی کا انکار کر دینا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اندازہ بھی یہی تھا، یعنی اپنوں بیگانوں سب کا اندازہ یہی تھا کہ 30 وسق کھجوریں باغ میں نہیں ہیں، تھوڑی ہیں۔ فداخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے، فمشا فیہا، اس باغ میں چلے،
ثم قال لجابر جد له فاوف له الذي له، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ لاؤ اس پھل توڑ کر اور جتنا اس کا بنتا ہے اس کو تول کر اسے ادا کر دو۔ فجدہ بعدما راجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر تشریف لے گئے، بعد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھل توڑا اور توڑ کر اسے تولا، تولنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت جابر فرماتے فَأَوْفَاهُ 30 وسقًا، ہم نے اس یہودی کے 30 وسق ادا کر دیے، وَفَضَلَتْ لَهُ 17 وسقًا، اور ہمارے گھر کے لیے 17 وسق اور بچ گئے۔ 30 وسق دینے کے بعد 17 وسق ہمارے لیے گھر کے لیے بھی بچ گئے۔ فجاء جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرہ بالذی کان فوجدہ یصلی العصر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تاکہ وہ بتائیں جو دیکھا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارا اندازہ، یہودی کا اندازہ یہی تھا کہ کھجوریں 30 وسق بھی نہیں ہیں، اور یہودی کا انکار بتاتا تھا کہ قریب قریب بھی نہیں ہے، لیکن جب ہم نے توڑی تو 30 وسق اس کے بھی ادا ہو گئے، 17 وسق ہمارے لیے بھی بچ گئے۔ جب یہ بتانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فواجدہ یصلی العصر، حضرت جابر بن عبداللہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ فلما انصرف اخبرہ بالفضل، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا رسول اللہ یہ اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ 30 وسق اس کے بھی ادا ہو گئے ہیں، 17 وسق ہمارے لیے بھی بچ گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبر ذاک ابن الخطاب، یہ واقعہ جا کر عمر بن خطاب کو سناؤ، یہ واقعہ عمر بن خطاب کو سناؤ۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دوسروں کے سامنے بیان کرنا یہ نبی پاک کی اپنی چاہت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کی شرافت کے تذکرے دوسروں کے سامنے کیے جائیں تاکہ ان کا ایمان اور بڑے اور مضبوط ہو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سنیں، ان کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کی فضیلت کے تذکرے سنیں، تو پھر اپنے بچوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، عزیزوں اور اقارب کے ساتھ، دکان پر بیٹھے ہوئے اپنے گاہکوں کے ساتھ، دوستوں یاروں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تذکرے کرنے چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فاخبرہ، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ فقال له عمر، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کر جواب کیا دیا؟ فرمایا لقد علمت حين مشى فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يباركن فيها، جابر بن عبداللہ تو مجھے اب بتا رہا ہے نا، جب میں نے تیرے باغ کے اندر رسول اللہ کو چلتے ہوئے دیکھا تھا تبھی میں نے مان لیا تھا کہ اب برکت ہو جانی ہے۔ تو مجھے اب بتا رہا ہے نا، جب میں نے رسول اللہ کو باغ کے اندر چلتے ہوئے دیکھا تھا مجھے تبھی یقین ہو گیا تھا۔ علم تو میں نے جان لیا تھا، علم کہتے ہیں یقینی، یقین کے ساتھ جو چیز معلوم ہو اس کو علم کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اسی وقت یقین ہو گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باغ میں چل رہے تھے، قدم مبارک لگ رہے تھے، کہ جب رسول اللہ کی قدم مبارک لگ گئے ہیں تو یہاں برکتیں ہونی ہی ہونی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے گزر جائیں اگر اس جگہ اتنی برکتیں ہیں تو جہاں پر صدیوں سے آرام فرما ہے وہاں کتنی برکتیں ہوں گی۔ جابر بن عبداللہ کے باغ سے صرف گزر جائیں تو اتنی برکتیں ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے درمیان لیٹے ہوئے ہیں صدیوں سے، اندازہ کریں حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو کتنی برکتیں حاصل ہوگی۔ آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے من استعاذ من الدین، جو پناہ مانگتا ہے قرض سے پناہ مانگنا۔ اس کے تحت امام بخاری نے حدیث لکھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاۃ، حضور نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر دعا مانگتے تھے، نماز کے اندر دعا مانگتے تھے۔ کہاں؟ اتحیات میں بیٹھ کر درود کے بعد دعا کا ٹائم ہے، وہاں ہم ایک ہی دعا یاد کیے ہوئے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، لیکن اس جگہ پر کوئی اور بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن دعا معصورہ ہو۔ معصورہ کا مطلب ہے یا قرآن پاک میں آئی ہو یا حدیث مبارکہ میں آئی ہو۔
تو دعائے معثورہ ادعیہ معثورہ اور بھی یاد ہونی چاہیے، جتنی یاد ہو نماز میں پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ سجدے کی حالت میں اگر ہم فرض نہیں پڑھ رہے، نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں تسبیحات کرنے کے بعد بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں، وہاں بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، نوافل میں، فرائض میں نہیں۔ تو نوافل کے اندر ہم رکوع اور سجدے کے اندر بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر دعا فرماتے، کیا دعا کرتے؟ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یا اللہ میں تجھ سے گناہ کرنے اور مقروض ہونے سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ کہ کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے یا کہیں میں مقروض نہ ہو جاؤں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ دعا مانگتے تو کسی پوچھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لیا، ما تستعیذ من المغرم، یا رسول اللہ قرض سے آپ اتنی دعا کیوں مانگتے ہیں، پناہ کیوں مانگتے ہیں، قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے، لین دین کرتے ہوئے، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آدمی کسی نے کسی کا دینا ہوتا ہے، کسی نے کسی سے لینا ہوتا ہے، یہ کام تو چلتا ہی رہتا ہے، تو آپ اتنی پناہ اللہ کی کیوں مانگتے ہیں قرض سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا غارم، جب آدمی مقروض ہوتا ہے، حدث فکذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ووعد فاخلف، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، مقروض شخص سے یہ دونوں جرم جو ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی ایک وعدے پر پیسے نہیں دے سکا، دوسری وہ وعدہ جب پورا ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اونچ نیچ کر جاتا ہے بات بنانے میں، بہانہ بنانے میں کہ کیوں نہیں دے سکا، ٹھیک ہے، پھر وعدہ کرتا ہے کہ میں فلاں وقت تجھے تیری رقم دے دوں گا، نہیں بنتی، وعدہ خلافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو جرم اس بندے سے ہوتے ہیں جو بندہ مقروض ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت مقروض ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، بکثرت پناہ مانگتے تھے۔ تو مانگنی بھی چاہیے، پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ مقروض ہو نہ، اور اگر قرض ہو جائے تو پہلی کوشش پھر یہ کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے قرضہ ادا ہو جائے، سر پہ نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ سے مقروض ہونے سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔